اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما امام المنتظر الحجة الثانی عشر ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مل کے صلوات پڑھیں محمد آئیے مل کے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضران کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے مرحومین کے لیے، اور ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ یزدان علی مرحوم صاحب جو چند ہفتہ پہلے فوت ہوئے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ آپ تمام ممنات کا یہاں پہ تشریف لانا اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا ہے کہ جو مریض ہیں، جہاں پر بھی ہمارے مومنات مریض ہیں، جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انشاءاللہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرائض پیش کروں گا امیر المومنین کی ولادت کے حوالے سے. آج کیونکہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وفات کا پروگرام ہے تو چند جملے ان کے لیے بھی عرض کروں گا، لیکن مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پوری کائنات جس میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کائنات کی خلقت کا ایک مقصد ہے، اور کائنات کی خلقت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں کہ یہ کائنات جو پروردگار عالم نے بنائی ہے یہ کتنی بڑی ہے، اس میں کتنی وسعت ہے، یہ کب سے کائنات ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی جو خلقت ہے، یہ جو مادی کائنات ہے، جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، جو مادی کائنات ہے، مٹیریل ورلڈ، اس کی تقریباً 14 بلین ایئرس ایج ہے. 14 بلین تقریباً اس کی ایج ہے. تب سے یہ
کائنات بنی ہے اندازے کے مطابق، ہو سکتا ہے کہ اندازہ صحیح ہو سکتا ہے کہ کم ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو، بہرحال حدوداً اتنا سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ اس کائنات کی خلقت تقریباً 14 بلین ایئرس اگو ہوئی ہے، اور یہ زمین جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی تقریباً 4.5 بلین ایئرس اس کی ایج ہے، 4.5 بلین سال سے یہ زمین موجود ہے جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی کائنات کی خلقت کی بات کہ پوری کائنات زمین سمیت 14 بلین ایئرز پہلے خلق ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پہ رک کر میں ایک جملہ کہوں گا، یہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں مجالس کے اندر کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، تو کم از کم اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کا نور 14 بلین سال پہلے خلق ہوا تھا، کم از کم اتنا ہے۔ البتہ یہ وہ کائنات ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ مادی کائنات ہے، یہ مٹیریل ورلڈ ہے، جبکہ پروردگار عالم نے جتنے عالم پیدا کیے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا عالم اور سب سے کم قیمت عالم اللہ کی نظر میں یہ مادی دنیا ہے۔ اس سے اوپر کون سے عوالم ہیں؟ عالم ملکوت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم جو ہے وہ مجرد ہے، کتنے عالم ہیں؟ یہ عالم جتنے بھی ہیں اس کائنات سے بڑے ہیں۔ اس کائنات کی عمر اتنی ہے تو ان عالموں کی عمر کتنی ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تو ہوا عمر کے لحاظ سے، اس کائنات میں وسعت کتنی ہے، کتنی پھیلی ہوئی کائنات ہے، ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ کائنات کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، جو ہمارا ارتھ جو پلانٹ ہے، یہ تیسرا پلانٹ ہے، تیسرے نمبر پہ ہے، زمین سورج کے نزدیکی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پہ ہے۔ یہ تقریباً زمین جو ہے سورج سے کتنا دور ہے؟ تقریباً 91 ملین مائل سورج سے دور ہے، 91 ملین سورج سے دور ہے، یہ تیسرا پلانٹ ہے۔ اور جو سب سے آخری پلانٹ ہے جو اب تک کشف ہو چکا ہے سورج کا، وہ سورج سے تقریباً 4.5 بلین مائل دور ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے جو اب تک کشف ہو چکا ہے، اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ تقریباً 4.5 بلین مائلز جو ہے اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے۔ اور یہ پورا سولر سسٹم جو ہے، یہ نظام کہکشاں کے اندر ایسے سولر سسٹم بلینز کی تعداد میں موجود ہے، اور اس کے بعد جو کہکشائیں ہیں جس میں بلینز ایسے سولر سسٹم موجود ہیں، ایسی کہکشائیں اور جو گیلیکسیز ہیں ان کی تعداد سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ بلینز کی تعداد میں ہے۔ یعنی اتنی وسعت ہے کائنات کے اندر۔ اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے پھیل رہی ہے، جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے تب سے یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کائنات اتنی زیادہ وسیع ہے، اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ 14 بلین سال سے لے کر پھیلتی ہی جا رہی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی۔ اب یہ کتنے ایریا کو اس نے کور کیا ہوا ہے، اور اس پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے پروردگار عالم کی ذات نے۔ اتنی پھیلی ہوئی کائنات پر احاطہ ہے پروردگار عالم کی ذات کا، اور یہ پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ انسان کی اللہ کی نظر میں کتنی زیادہ ویلیو ہے، کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ کی نظر میں کہ یہ پوری کائنات اتنی وسعت کے ساتھ اور اتنے زمانے سے خلق ہوئی ہے، یہ ایک انسان کے لیے بنائی اللہ نے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں انسان کی کیا ویلیو ہے، انسان کی کیا اہمیت ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا کیونکہ کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے کہ جو سب سے بہترین مخلوق ہے اللہ کی نظر میں، یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔
تو ظاہر ہے کہ انسان کائنات سے امپورٹنٹ ہوا، کیونکہ کائنات بنی انسان کے لیے ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ پروردگار عالم نے انسان کو کیوں بنایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ نے بنایا نہیں سوائے اپنی عبادت کے۔ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کائنات سے افضل انسان، اور انسان بنایا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مقصد ہے عبادت پروردگار عالم، یہ انسان کا ایک عالی ترین مقصد ہے، ایک عالی ترین ہدف ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کائنات کو پیدا کیا انسان کے لیے، انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے عبادت کی؟ اللہ کو عبادت کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ محتاج ہے عبادت کا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم جتنے بھی ہو سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے؟ کیا اللہ کو کوئی ضرورت تھی؟ کیا اللہ کو فرشتوں کی عبادت کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو انسان کی عبادت کی ضرورت ہے؟ تو اللہ کا جواب آئے گا کہ نہیں، اللہ کو کسی شے کی احتیاج نہیں، اللہ کسی شے کا محتاج نہیں۔ اللہ نے اگر انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کر کے اپنے ہی لیے نفع پیدا کرے، اپنے لیے فائدہ پیدا کرے۔ اور وہ کون سا فائدہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو؟ عبادت کے نتیجے میں حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے واضح طور پر فرمایا کہ عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری عبادت کر، میری اطاعت کر، اور میں تجھے اس اطاعت اور عبادت کے نتیجے میں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اور جب تو عبادت کر کے اس منزل پر آ جائے گا، اپنے جیسا بنا دوں گا، تو میرا کان بن جائے گا، تو میری آنکھ بن جائے گا، تو میری زبان بن جائے گا۔ جس طرح سے میں سنتا ہوں تو بھی ویسے سنے گا، جس طرح سے میں کن کہتا ہوں چیز ہو جاتی ہے، تم بھی کن کہے گا وہ چیز ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو دیکھا، یہ مقام انسان اگر پالے، یہ اگر انسان مقام پالے تو پھر وہ اپنے مقصد کو اس نے پورا کیا۔ اور اگر انسان اس مقام پر نہ پہنچے تو انسان نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ انسان کی قیمت وہ نہیں رہتی۔ انسان کی قدر و قیمت ہے ہی اسی صورت میں جب انسان اس مقصد کو پورا کر لے، اس منزل تک پہنچ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا مقام بھی ہے اور وہ ایک اعلیٰ ترین مقصد کو پا لیتا ہے۔ اس مقصد کو کس نے پایا ہے؟ یہ تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ اس لیے عرض کیا تھا کہ ہمیں احساس ہو، نمبر 1 کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، کس عالی مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، کس بلند ترین مقام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر ہم اس مقام پر نہیں پہنچے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ابھی اس پستی میں ہیں، اسی ہم پستی کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم نے وہ مقام حاصل نہیں کیا تو ہم پستی میں، ہمیں اوپر آنا چاہیے، ہمیں اس مقام پر پہنچنا چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ پروردگار عالم نے فقط ایک تھیوریٹیکلی اللہ نے بیان کر دیا کہ میں نے کائنات بنائی ہے انسان کے لیے، انسان کو بنایا عبادت کے لیے، اور ایک انسان عبادت کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے، تو بس اللہ نے فقط تھیوری نہیں بیان کی، اللہ نے انسان کے سامنے ایسے نمونے پیش کیے ہیں کہ جو اللہ نے حدیث قدسی میں بیان کیا ہے وہ عملی طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جب اطاعت کرتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ میری طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ نہیں بنتا لیکن کام ایسے انجام دیتا ہے جیسے اللہ والے کام ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے ایسے نمونے ہمارے لیے پیش کیے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ نہیں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ اگرچہ اس منزل تک پہنچنا جس منزل پر وہ ذوات مقدسہ پہنچی ہیں، اس منزل تک پہنچنا ناممکن ہے، البتہ ان کے قریب پہنچنا ممکن ہے۔ ایسی مثالیں ہمارے تاریخ کے اندر اور احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب یہ کمال اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے، کس منزل تک پہنچ سکتا ہے؟
کون سے امور کو انجام دے سکتا ہے. لہٰذا جب اللہ کسی نبی کو انتخاب کرتا ہے، جب کسی امام کا انتخاب کرتا ہے، جب کسی رسول کا انتخاب کرتا ہے، تو اسی اطاعت اور بندگی کے نتیجے میں جو اس نے منزل پائی ہے اسی کی وجہ سے اس کا انتخاب ہوتا ہے. ایسے اللہ کسی کا نہیں انتخاب کرتا، کسی کو ویسے نبی نہیں بنا دیتا. نہیں، اس کے اندر پہلے وہ عبودیت کا مقام اس منزل تک پہنچا ہوا ہو، تبھی وہ نبی بننے کا لائق بنتا ہے، یا امام بننے کا لائق بنتا ہے، یا ولی ہونے کا منصب اس کو مل سکتا ہے. ایسے نہیں مل سکتا. لہٰذا جب رسول خدا کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بعد اس کے رسول ہیں. یعنی یہ جملہ کہہ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تیرا رسول پہلے تیرا بندہ ہے، اس کے بعد تیرا رسول ہے. یعنی گویا اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ پیغمبر کی رسالت کی جو حقیقت ہے وہ ابدیت پر مبنی ہے. یعنی ایسے کوئی نہیں ہے کہ ایک انسان کو کمالات مل جائیں اور وہ بندہ نہ ہو. عبد پہلے ہوگا، اس کے بعد یہ کمالات آتے ہیں. اور جس کے اندر وہ کمالات آ جائیں، پھر اللہ کی حکمت اور اللہ کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کس کو کون سا مقام دے دے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر نہ فقط اس کی ذات مؤثر ہوتی ہے کائنات کے اندر، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جب انسان میری اطاعت کرے گا، بندگی کرے گا، تو میں اس کو اپنا کان بنا دوں گا، اس کو اپنی آنکھ بنا دوں گا، اس کو زبان بنا دوں گا، اپنا ہاتھ بنا دوں گا. یہ نہ فقط اس کی ذات مؤثر ہوتی ہے بلکہ اس کا اسم بھی مؤثر ہو جاتا ہے. نہ فقط ذات مؤثر ہوگی بلکہ نام بھی مؤثر ہو جائے گا. یعنی وہ نام ہماری طرح نام نہیں ہوگا جس طرح سے ہمارا نام ہوتا ہے، اور ہمارا نام کوئی اثر نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ جب نام لیا جاتا ہے تو اس آدمی کی تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے، اس آدمی کے بارے میں ہماری توجہ چلی جاتی ہے نام لینے سے، فقط یہ اثر ہے. لیکن اس صاحب مقام اعلیٰ کا یہ جو نام ہوتا ہے وہ صاحب اثر ہو جاتا ہے، فقط اس لحاظ سے نہیں کہ نام لینے سے اس شخص کی ذات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، بلکہ اس کا تکوینی اثر ہو جاتا ہے. اس کا نام دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اسم اعظم بن جاتا ہے. امیر المومنین نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ جناب سلمان فارسی کے ساتھ جا رہے ہیں. راستے میں ایک مومن آتا ہے مولا کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے کہ مولا فقیر ہوں، محتاج ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، ذرا عنایت فرما دیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے تو میں تمہیں عطا کروں. جناب سلمان سے مولا نے کہا کہ یہ ذرا پتھر اٹھاؤ. جناب سلمان نے پتھر اٹھایا اور کہا کہ مولا کیا کروں؟ مولا نے کہا کہ اس پر میرا نام پڑھو، اس پر میرا نام پڑھو. جناب سلمان نے مولا کا نام لیا، وہ پتھر جو پتھر تھا اس نے اپنی حقیقت تبدیل کی اور سونے میں تبدیل ہو گیا. کس وجہ سے؟ مولا کے نام لینے کی وجہ سے. جب پتھر سونا ہو گیا تو عرض کرتے ہیں کہ مولا کیا کروں؟ مولا نے فرمایا کہ توڑ کے سائل کو دے دو. جناب سلمان نے زور لگایا، ظاہر ہے کہ سونا تو ایسے نہیں توڑا جاتا. کہا کہ مولا یہ تو سخت ہے، کیسے میں توڑوں؟ مولا نے فرمایا دوبارہ میرا نام پڑھو. جب دوبارہ نام پڑھا تو وہ نرم ہو جاتا ہے اور جناب سلمان توڑ کے ایک حصہ دے دیتے ہیں سائل کو. اس کے بعد جناب سلمان کہتے ہیں کہ مولا کیا کروں؟ اب اس کو میں کیا کروں؟ مولا نے فرمایا کہ دوبارہ میرا نام اس کے اوپر پڑھو. جیسے ہی جناب سلمان نے دوبارہ نام پڑھا وہ سونا پتھر میں تبدیل ہو گیا. اس کے بعد پھینک دیا جناب سلمان نے. توجہ نا آپ کی. تو اب یہ تاثیر کس لیے تھی؟ مولا نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا بلکہ جناب سلمان نے کیا. تاثیر مولا کی ذات کی نہیں تھی بلکہ تاثیر مولا کے اسم کی تھی. جب انسان اتنی بلندی پر فائد ہو جاتا ہے اللہ کی بندگی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ اس کی ذات میں تو اثر دیتا ہی ہے لیکن اس کے اسم میں بھی اثر دے دیتا ہے. بر محمد آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آپ اور ہم میں سے کوئی وہاں پہ اگر ہوتا تو کیا کہتے کہ مولا آپ جو بچ گیا ہے میں لے لوں؟ کہتے یا نہیں کہتے؟ مولا جو بچ گیا آپ مجھے دے دیں. آپ یہ آپ نے خامخواہ اس کو پتھر بنا دیا، یہ ہمیں عنایت کر دیتے. لیکن جناب سلمان نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا
اس کی وجہ کیا سوچا آپ نے؟ کیوں نہیں کہا؟ جناب سلمان نے یہ جملہ نہیں کہا کہ بولا یہ مجھے دے دیتے، میں بھی فقیر ہوں، میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، ذرا مجھے یہ عنایت فرما دے. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ مانگا بھی نہیں. جب پتھر میں تبدیل ہو گیا اعتراض بھی نہیں کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلمان وہ ہیں کہ جو علی کے ہاتھوں سے تربیت شدہ ہیں. جس طرح سے علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں، اس طرح سے سلمان نے بھی 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں. اور ایسے مقام پر جو فائز ذوات مقدسہ ہیں ان میں سے ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی منزلت اور ان کی جو بلندی مقام ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ بھی اسی وجہ سے ہے جس وجہ سے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو مقام عطا فرمایا. وہ کیا ہے؟ عبدیت، بندگی. یعنی یہ اللہ کا معیار ہے. جو بھی اس معیار پہ پورا اترے گا اللہ کنجوسی نہیں کرتا. اللہ کے یہاں خزانے جو ہے محدود نہیں ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ اس معیار پر کوئی آ جائے، کوئی بھی آ جائے. اب اگر اہل بیت کے خاندان میں سے کوئی آ جائے یا اہل بیت کے خاندان میں سے نہ بھی ہو، جیسے سلمان ہے، جیسے ابو ذر ہے، وہ بھی اگر اس معیار پہ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ مقام دیتا ہے. بلکہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ سلمان منا اہل بیت، ابو ذر منا اہل بیت، مقداد منا اہل بیت. یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. یعنی اتنا مقام پا لیا کہ وہ اہل بیت میں سے شمار ہونے لگے. ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا سلمان کیسے آپ میں سے اہل بیت میں سے ہیں، ابو ذر کیسے آپ اہل بیت میں سے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ مولا پڑھا ہے. کہا کہ تم نے آیت نہیں پڑھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی کہ جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَهُوَ مِنِّي، جو میری اتباع کرے گا، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا. تو ہم اہل بیت کی بھی جو پیروی کرے گا وہ ہم اہل بیت میں سے شمار ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. بس ٹائم بہت مختصر ہے، میں 1-2 جملے جناب زینب کے حوالے سے عرض کروں. جناب زینب بھی اسی منزلت کی مالکہ ہیں. اور کیا آپ کی شان ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں کبھی کسی کا اگر تعارف کروانا چاہیں تو 2 قسم کا تعارف ہوتا ہے. ایک دفعہ تعارف ہوتا ہے خاندانی کہ بھائی کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، اس کا والد کیسا تھا، اس کا بھائی کیسا ہے، اس کا دادا کیسا ہے، اس کے رشتہ دار کیسے ہیں. یہ خاندانی تعارف ہوتا ہے، نسبی تعارف. ایک تعارف ہوتا ہے ذاتی کہ انسان کے اندر جو خصوصیات ہیں، جو کمالات ہیں، ان کے ذریعے سے تعارف کیا جائے کہ ہاں بھائی یہ آدمی جو ہے یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ ایجوکیٹڈ ہے، یہ اسکلڈ آدمی ہے، اس کی فلاں پوسٹ ہے. تو یہ اس کی ذاتی کمالات کے ذریعے سے انسان کا تعارف کروایا جاتا ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اگر تعارف خاندانی لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر بھی کمال کا تعارف ہے، اور اگر ذاتی خصوصیات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر بھی بیوی کا کوئی ثانی نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو امام حسین کے لیے ارشاد فرمائی، اگرچہ جناب زینب کا تذکرہ نہیں ہے لیکن فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین وہ ہے کہ جس کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، جس کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، جس کے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں، جس کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں. تو یہ تو پیغمبر نے فرمایا جناب امام حسین کے لیے. تو بالکل یہی جملہ ہم جناب زینب کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زینب وہ ہے کہ جس کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، جس کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، جس کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، جس کے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں. تو یہ تو ہو گیا جناب زینب کا خاندانی تعارف کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. ذاتی تعارف کے حوالے سے 1-2 جملے عرض کروں گا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اگر ہم تعریف کرنا چاہیں ذاتی حوالے سے تو ایک جملے میں اگر ہم تعریف کریں تو شاید بہت بڑا گہرا سمندر ہم اس میں سمیٹ لیں. جناب زینب کی ذات وہ ہے، جناب زینب کی ذات وہ ہے کہ جو نائب جناب زہرا بھی ہیں اور نائب امام بھی ہیں. یعنی آپ نے جناب زہرا کی بھی نیابت کی ہے اور امام معصوم کی بھی نیابت کی ہے. جناب زہرا کی نیابت کہاں کی؟ کربلا کے میدان میں. بی بی زینب نے اپنی ماں کی نیابت کی ہے کربلا کے میدان میں، اور کربلا ہی کے میدان میں امامت کی نیابت بھی آپ نے کی ہے. یہ بہت بڑا منصب ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے
کہ ایک انسان امام کا نائب بن جائے، ایک انسان ایک معصومہ کا نائب بنے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی معنوں میں اگر کوئی امام کا نائب بننا چاہتا ہے یا کسی معصومہ کا نائب بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر عصمت کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے اندر عصمت کے کمالات ہونے چاہیے۔ اگر عصمت کے کمالات نہ ہوں گے تو وہ نائب نہیں بن سکتا۔ اگرچہ ہم بچوں کو یہی پڑھاتے ہیں کہ ہمارے 14 معصومین ہیں، لیکن حقیقت میں معصومین 14 سے زیادہ ہیں، معصومین 14 سے زیادہ ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ جناب زینب بھی معصومہ ہیں، جناب عباس علیہ السلام بھی معصوم ہیں، جناب علی اکبر بھی معصوم ہیں یا نہیں؟ پھر یہ 14 کیوں پڑھاتے ہیں ہم؟ یہ بھی معصوم ہے، 14 بھی ہم پڑھاتے ہیں کہ 14 معصوم ہیں۔ 14 معصومین ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جن کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ 14 یہ معصوم ہیں وہ 14 ہیں، جن کے لیے اللہ نے بیان نہیں کیا وہ معصوم ہے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا۔ یہ 14 وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے خاص طور پر حکم کیا ہے، اس لیے ہم 14 کہتے ہیں، ورنہ معصومین کی تعداد زیادہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ایک ذاتی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ معصومہ ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ آپ امام کی بھی نائب رہ چکی ہیں اور آپ جناب زہرا کی بھی نائب رہی ہیں۔ نیابت خود عصمت کی دلالت ہے، توجہ نا آپ کی، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ دوسری خصوصیت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وہ یہ کہ امام سجاد علیہ السلام نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے پھوپھی جان یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی جان آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے مکتب میں آپ نے درس حاصل نہیں کیا، آپ کسی دنیا کے اسکول میں کسی دنیاوی استاد سے آپ نے سبق حاصل نہیں کیا، آپ کا علم جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے، آپ کا علم پروردگار کی طرف سے۔ اب آپ کے علم کی گہرائی کتنی ہے، آپ کا علم کتنا ہے، کتنے علم پر آپ محیط ہیں، بس ایک جملہ عرض کروں گا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ روایت میں ملتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، امام علی کا نام، امام حسن کا نام، امام حسین کا نام، یہ پنجتن پاک کا نام اللہ نے عرش پر لکھا ہے، اللہ کے عرش پر ان ذوات مقدسہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ لوح محفوظ پر جناب زینب کا نام تحریر ہے۔ اور یہ اس طرح سے نہیں کہ ہم نے کاغذ پہ اگر مثلا کاغذ اٹھایا آپ نے نام لکھ دیا تو ہمارا نام اس پر آ گیا، ہم نے نام لکھ دیا، یہ اس طرح سے نام نہیں ہے جناب زینب کا، بلکہ وہ حقیقت ہے کہ جو پروردگار عالم نے لوح محفوظ پر آپ کے نام کے ذریعے سے ظاہر کی ہے، یا گویا اشارہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ زینب وہ ہیں کہ جو لوح محفوظہ کی عالمہ ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ بیوی کا علم کیا ہے۔ ایک جملہ اور عرض کروں کیوں وقت کافی تیزی سے گزر رہا ہے۔ جناب زینب کا ایک مشہور لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ عقیلہ بنی ہاشم کا مطلب کیا ہے؟ بنی ہاشم کی عقل مند خاتون، بنی ہاشم کی عقل مند خاتون۔ میں ایک مثال دوں، اگر بیوقوف لوگ ہوں، مثلا 10 آدمی بیوقوف ہیں، ان میں سے ایک کے لیے ہم کہیں کہ یہ عقل مند ہے ان میں، تو ظاہر ہے کہ جس کو ہم عقل مند کہہ رہے ہیں تو وہ بیوقوفوں کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، توجہ نا آپ کی۔ اگر 10 آدمیوں جو نارمل عقل رکھنے والے ہوں ان کے درمیان کسی کو اگر ہم کہیں کہ عقل مند آدمی ہے تو ظاہر ہے کہ اس عقل مند کو اگر ہم پرکھیں گے اس عقل مند سے جو جاہلوں میں عقل مند ہے تو ان کے عقل میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو نارمل لوگ ہیں ان کے پاس بھی عقل ہے، یہ عقل مند ہے یعنی ان سے زیادہ عقل رکھتا ہے، تو نسبتاً وہ جو عقل مند ہوگا جاہلوں کے درمیان اس سے زیادہ اس کے پاس عقل ہوگی۔ اگر 10 لوگ ایسے ہوں کہ جو زمانے میں عقل مند شمار ہوتے ہوں، پڑھے لکھے عقل مند ہوشیار شمار ہوتے ہوں، ان کے درمیان اگر کسی کو ہم کہیں کہ یہ عقل مند ہے، توجہ نا آپ کی، تو اس کو جب ہم عقل مند کہیں گے یہ ان 2 عقل مندوں سے زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ عقل مندوں کے درمیان ہے، توجہ نا آپ کی۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، آپ بنی ہاشم کی عقل مند خاتون ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی بنی ہاشم کے اندر جتنے بھی عقل مند افراد ہیں ان میں آپ کے لیے عقل مند ہونے کا اقرار کیا گیا ہے۔
یہ بھی بہت بڑا لقب ہے کہ بی بی بنی ہاشم کے افراد کے اندر آپ کو عقل مند کہا گیا ہے. لہٰذا بی بی سلام اللہ علیہا کی جو ذاتی صفات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں کہ جن پر غور انسان کرے تو بی بی کی عظمت اور بی بی کا مقام انسان کو معلوم ہو جائے گا. بس ایک جملہ مصائب کا عرض کروں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے. جناب زینب کی وفات ہے اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو ام المصائب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ام المصائب کیوں کہتے ہیں بی بی کو؟ اس لیے کہ بی بی نے بچپن سے لے کر مصائب دیکھے ہیں. کبھی اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، کبھی اپنے بابا کے سر کو شکافتہ دیکھا، کبھی اپنے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے. بی بی کی ساری زندگی ان مصائب میں گزری ہے. بی بی نے ساری زندگی میں اپنے بھائیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے باپ کے، اپنے ماں کے مصائب کو دیکھا ہے. یہ وہ بی بی ہے، اسی لیے ام المصائب کہا جاتا ہے. اور جب بی بی کربلا کے میدان میں پہنچی ہیں تو بی بی کے مصائب اور نمایاں ہو گئے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ مصائب کتنے آپ بیان کریں گے. ہر مصائب میں بی بی کا ایک دخل ہے، بی بی شریک ہے اس مصائب کے اندر. کربلا کی ہر مصیبت میں امام حسین کی شریک رہی ہے. کربلا کی ہر مصیبت امام حسین کے لیے مصیبت تھی اور اس مصیبت میں بی بی شریک رہی ہیں. اور امام حسین کی شہادت کے بعد جتنے مصائب ہیں وہ بی بی کے مخصوص مصائب ہیں جس میں امام حسین شریک نہیں ہے. جناب سید سجاد شریک ہیں. عزادارو ایک مصیبت کی طرف اشارہ کروں گا. عزادارو جب جناب زینب نے دیکھا کہ بھائی نے آخری خدا حافظ کیا ہے اور کہا ہے کہ اے بہن وہ پرانا لباس جو میں نے مدینے میں آپ کے حوالے کیا تھا ذرا مجھے لا کر دو. بی بی نے جب یہ سنا تو بی بی نے گریہ شروع کر دیا اور بی بی نے رونے کے بعد اپنے بھائی سے کہا کہ بھائیا تم نے اب مرنے کا ارادہ کر لیا ہے. اس کے بعد بی بی نے وہ پرانا لباس امام حسین کو دیا. امام حسین نے وہ پھٹا ہوا لباس پہنا اور جب امام حسین آخری ودا کر کے جانا چاہ رہے تھے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مولا مقتل کی طرف روانہ ہوئے تو مولا نے کیا محسوس کیا کہ پیچھے سے کسی کی آواز آ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے یب بہلن محلا یبن الزہرا، اے زہرا کے بیٹے آہستہ آہستہ. مولا نے جیسے پلٹ کے دیکھا کہ میری بہن زینب ہے جو دوڑتی ہوئی میرے گھوڑے کے پیچھے آ رہی ہے. مولا نے گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے نیچے اترے، اپنی بہن کے پاس آئے. اے بہن زینب ابھی میں خدا حافظ کر کے آیا تھا، پھر تم دوبارہ میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ جناب زینب نے کہا بھائیا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی. جب ماں اس دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے کہا تھا اے زینب جب آخری وقت ہوگا نا حسین کا تم سے پرانا پھٹا لباس مانگیں گے اور جب وہ پہن کے جائیں تو میری وصیت ہے کہ میرے بیٹے کے گلے کا بوسہ لینا. آؤ بھائیا میں اپنی ماں کی وصیت پر عمل کروں. عزادارو امام حسین نے اپنا سوکھا گلا زینب کے قریب کیا، زینب نے بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد امام حسین نے کہا ہوگا بہن زینب مجھے بھی ایک وصیت یاد آ گئی ہے، ماں نے مجھے بھی وصیت کی تھی اور کہا تھا اے بیٹا جب آخری ودا کر کے تم خیمے سے جانے لگو تو میری وصیت ہے اپنی بہن کے بازوؤں کا بوسہ دینا. اے بہن زینب ذرا اپنے بازو آگے کرو، میں نے ان کا بوسہ لینا. زمین کربلا کو زلزلہ آیا، حسین نے اپنی بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا. میں ایک دل کہتا ہے کہ جملہ کہوں عزادارو جب امام حسین شہید ہو گئے، جب خیمے لٹ گئے، جب جناب زینب کی چادر کو شبر نے لوٹ لیا نا، یہ ملعون کیا کرتا ہے اس چادر کو نہر فرات پر لے آتا ہے. نہر فرات پر لے آتا ہے. کہاں لے کر آیا؟ وہاں لے کر آیا جہاں عباس کی لاش پڑی ہوئی تھی. اس چادر کو جناب عباس کی لاش کے سامنے لہراتے